میجر پرویز مشرف نے 1979 میں خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنے والے دہشت گردوں کے نرغے سے آزاد کرایا۔ پرویز مشرف مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سابق صدر اور اس کی سرحدوں کے محافظ پاک فوج کے سابق سپہ سالار کی حیثیت سے یاد رکھے جائیں گے، مگر ان کا وہ کارنامہ جو ہر مومن کا خواب ہے، جس کی خواہش ہر مسلمان کی تمنا ہے، اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ 20 نومبر 1979 بروز منگل اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم کی پہلی تاریخ تھی۔ خانہ کعبہ میں نماز فجر ادا کی جا رہی تھی۔ امام صاحب نے سلام پھیرا ہی تھا کہ کچھ حملہ آوروں نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور لاؤڈ سپیکر اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس وقت حرم شریف میں ہزاروں نمازی موجود تھے۔ حرم شریف کے ان حملہ آوروں کا سرغنہ 27 سالہ محمد بن عبداللہ القحطانی تھا، جس نے 4 سال تک مکہ یونیورسٹی میں اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ اس نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ وہ اس صدی کا امام مہدی ہے، میرے ہاتھ پر سب لوگ بیعت کریں۔ He told a certain person to stand up and called him to the microphone and he said, "O Muslims, this is your Mahdi. Give bay'ah to him." محمد بن عبداللہ القحطانی 500 ساتھیوں سمیت خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا تھا اور حرم پاک میں داخل ہونے کے بعد تمام دروازے بند کر دیے۔ ہزاروں نمازیوں کو یرغمال بنا لیا۔ اس گمراہ کن ٹولے نے مقام ابراہیم علیہ السلام کے قریب جا کر اسلحے کے زور پر دہشت پھیلانا شروع کر دی، زبردستی لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ کئی صدیوں کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب خانہ کعبہ عام انسانوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ سعودی حکومت نے ان حملہ آوروں سے نمٹنے کے لیے اپنی فوج بھیجی جو بری طرح ناکام رہی۔ سعودی کمانڈوز حرم پاک میں داخل تک نہ ہو سکے تھے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی کہ خانہ کعبہ پر دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ سن کر مسلم امہ میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس وقت خانہ کعبہ کو نقصان پہنچائے بغیر دہشت گردوں کا خاتمہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ سعودی فوج ایسی مہارت نہیں رکھتی تھی۔ اس وقت سعودی حکومت کا فرانسیسی حکومت کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی تھا، لیکن فرانسیسی کمانڈوز غیر مسلم ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ تب سعودی فرمانروا شاہ خالد نے خانہ کعبہ کے دفاع کے لیے پاکستانی حکومت سے رابطہ کیا اور کہا کہ پاک فوج بیت اللہ کا دفاع کرے۔ اس وقت جنرل ضیاء کی حکومت تھی اور پاک فوج تو پہلے ہی بیت اللہ کے تحفظ کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ SSG کے کمانڈوز پر مشتمل ایک خصوصی دستہ ترتیب دیا گیا اور اسے حرم پاک کی پاسبانی کے لیے سعودی عرب روانہ کیا گیا۔ SSG کے ان کمانڈوز کی قیادت ایک میجر کو سونپی گئی، اس کا نام میجر پرویز مشرف تھا۔ جب پاکستانی کمانڈوز کا یہ دستہ حرم پاک پہنچا تو اس وقت دہشت گردوں کے قبضے کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ پاک فوج کے کمانڈوز کا یہ ٹریڈ مارک ہے کہ یہ اپنے دشمن پر اتنی تیزی سے حملہ آور ہوتے ہیں کہ انہیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتے۔ یہاں پر معاملہ کچھ مختلف تھا، کیونکہ بات خانہ کعبہ کی حرمت کی تھی۔ میجر پرویز مشرف کی قیادت میں SSG کے کمانڈوز نے حرم پاک کا کیمروں کی مدد سے جائزہ لیا۔ میجر پرویز مشرف نے دہشت گردوں کی پوزیشن کو مارک کیا اور حکمت عملی بنانا شروع کر دی۔ میجر پرویز مشرف نے سعودی حکام سے کہا کہ مسجد حرام کے صحن میں پانی چھوڑ دیا جائے اور کمانڈوز کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے مسجد کی چھت پر اتارنے کی اجازت دی جائے۔ اجازت ملنے کے بعد SSG کے کمانڈوز کا اصل ایکشن شروع ہوا۔ ایک طرف مسجد حرام کی چھت پر کمانڈوز اترنا شروع ہوئے تو دوسری جانب خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑے پانی میں میجر پرویز مشرف کے حکم پر کرنٹ چھوڑ دیا گیا۔ اس فوری اور غیر متوقع کارروائی کی وجہ سے دہشت گردوں کے ٹاپ شوٹرز غیر فعال ہو گئے اور SSG کے کمانڈوز کے سنائپرز نے فضا سے ہی دہشت گردوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ جو ہی SSG کمانڈوز کی پوزیشن مضبوط ہوئی، صحن میں چھوڑی گئی بجلی بند کر دی گئی اور کمانڈوز بجلی کی تیزی کی طرح دہشت گردوں پر جھپٹے، انہیں قابو کر لیا۔ زندہ بچ جانے والے حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ دہشت گردوں کا سرغنہ محمد بن عبداللہ القحطانی اسی آپریشن کے دوران پاک فوج کے کمانڈوز کی گولیوں کا نشانہ بن گیا تھا۔ میجر پرویز مشرف کی ذہانت اور SSG کمانڈوز کی دلیری کی وجہ سے کم نقصان ہوا اور دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیا گیا۔ یہ وہی میجر پرویز مشرف تھا جو بعد میں پاک فوج کا سپہ سالار بنا اور پاکستان کے صدر کا عہدہ بھی سنبھالا۔ اسی وجہ سے آج تک سعودی حکومت پرویز مشرف کی عزت و توقیر کرتی ہے اور ان کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ سعودی